الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل 10 من الصوف حسنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم معزز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، احسان سے آج ایک مرتبہ پھر ہم عید کی خوشیوں کے ساتھ اپنے اپنے اہل خانہ کے درمیان موجود ہیں. قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عید الاضحیٰ کے دن اعمال صالحہ انسان اور بھی بہت کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس عمل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ قربانی کا عمل ہے. انسان جانور کا خون بہاتا ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ جل شانہ کی توحید بتلانا اور بیان کرنا عقیدتاً عملاً مقصود ہوتا ہے.
کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں، ذہنوں میں شرک کا شبہ بھی موجود نہ رہے۔ قربانی کے عمل کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کی بڑائی یوں تو مسلمان ہر روزانہ ہر نماز کے وقت اذان کی صورت میں بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، نماز سے پہلے اقامت کی صورت میں بھی ادا کر رہا ہوتا ہے، نماز میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کا ہر عمل اللہ کی توحید کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یوں کہیے کہ مومن کے ہر عمل سے توحید واضح ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود قربانی کے ان مخصوص ایام کے ساتھ ساتھ جہاں قربانی ہو رہی ہے وہاں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے واجب قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ پر واجب ہے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر ابھی قربانی کا عمل شروع نہیں ہوا اور مسلمان جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے ہر اعتبار سے، ہر عمل میں، ہر قول میں اس کے اعمال اور اقوال کے اندر اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو پابند کر دیا جا رہا ہے کہ تم نے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بڑائی زور سے بیان کرنی۔ بتلانا مقصود کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے، مخلوق سمجھے، اللہ کا بندہ سمجھے، اپنے کو متکبرانہ انداز میں بڑا نہ سمجھے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بڑائی بیان کر کر اپنا عجز اور کمزوری اور عاجزی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آدمی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور صرف اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کے اوپر ہمیں کیا ملے گا؟ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے جو محنتیں کی، توحید کے لیے جو قربانیاں دی، آگ میں جلنا پڑا، انہوں نے آگ میں کودنا برداشت کر لیا، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی سمجھانے کے لیے، اللہ کی توحید سمجھانے کے لیے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا، مد مقابل لوگوں کا مقابلہ کیا، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عقیدے کے اعتبار سے کوئی ایک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں تھا۔ آپ دیکھیں پوری بستی مخالفین کی، سارے رشتہ دار مخالفین، گھر اپنا مخالف، لیکن پھر بھی وہ ایک ہی دعوت پر لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس توحید کو اتنا پسند فرمایا، اتنا قبول فرمایا، اس قربانی کو اتنا پسند فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو قربانی کا حکم دے دیا۔ تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے والد، روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے